کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ دوستو، قوم عاد کے 13 قبیلے تھے، جس طرح کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نو کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے، اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس قوم کے لوگ اتنے وحشتناک تھے کہ جب یہ لوگ کسی غیر عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم جہالت سے باز نہ آئی اور جہالت کے اندر ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتی تھی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی واضح و نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے وہ سب لوگ قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس طرح کہ